الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كلا وعد الله الحسنى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حب أبي بكر وعمر وشكره واجب على كل أمتي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي افترضا كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمر في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے اور دیگر صحابہ کرام کی عظمت کے حوالہ سے قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہماری اولادوں کو نسلوں کو قیامت تک صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ بڑا پرستن دور ہے، نیکی کرنے والا بھی نیکی سامنے کر رہا ہے اور برائی کرنے والے کو بھی کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ دو نمبری کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کھلم کھلا سر عام کر رہے ہیں۔ شرم و حیا والے لوگ بھی ہیں اور گالی گلوچ کرنے والے لوگ بھی میدان میں کھلم کھلا گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اس دنیا کا نظام ایسے چلتا رہے گا۔
یہ معاملات، یہ مسائل، یہ اختلاف، یہ نفرتیں، یہ افراتفری، یہ شور شرابہ، یہ بری باتیں، یہ سارا دنیا کا ایک نظام ہے، اسے میں اور آپ روک نہیں سکتے۔ توجہ کے ساتھ لیکن رحمت عالم کی جو تعلیمات ہیں اس میں ایک بات نمایاں ہے کہ ایک جماعت حق پر قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس نظریے پہ چلے گا وہ حق پہ رہے گا، جو اس سے دائیں بائیں ہو جائے گا وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جب جھوٹی باتیں، گمراہی والی باتیں، تفرقے کی باتیں، نفرت آمیز باتیں صحابہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، امت کے خلاف سر عام ہے، تو بحیثیت رحمت للعالمین کے ارشاد گرامی کے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے علماء وارث ہیں، اپنے عقائد صحیحہ کو بیان کرنا یہ میرا حق ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح نظریہ کو بیان کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ میرا حق بنتا ہے۔ آپ کے بارے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھنے والا شخص آپ کو کیا بتاتا تھا، اور یہ ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ رحمت عالم نے یہ بھی فرما دیا کہ بہترین لوگ، خیرکم خیار العلماء، تم میں سے بہترین لوگ بھی علماء ہیں، وشرکم شرار العلماء، اور بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ اللہ کی قسم 1400 سال پہلے زبان نبوت سے جو کلمات نکلے، جس طرح سورج کا نکلنا ہر بندہ یقینی سمجھتا ہے، میرے نبی کی بات بھی اس سے بڑھ کر یقینی ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ باتیں کانوں سے سن رہے ہیں جو 14 صدیوں پہلے رسالت امام نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن نے صحابہ کے متعلق کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور پھر چند صحابہ کی بات نہیں کی جیسے اہل تشیع کا عقیدہ ہے، سوائے 4-5 صحابہ کے معاذ اللہ سب کافر ہو گئے۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ ایک آیت اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ کی ترجمانی کر رہی ہے۔ تم 4 کی بات کرتے ہو، میرے نبی کے جتنا صحابہ تھے، قُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے اللہ کا میرے نبی کے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت۔ اور انہی صحابہ کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کامل مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی رشد و ہدایت والے لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، دنیا والے یہی اللہ کی جماعت ہے۔ یہی صحابہ کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ نے ہر بندے سے راضی ہونے کی بات نہیں کی، اللہ نے بات کی ہے تو ان کے متعلق کہا ہے نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں، فرمایا حب ابی بکر و عمر و شکرہ واجب علی کل امتی، فرمایا میرے ابو بکر کی اور میرے عمر کی محبت ہر امتی پہ لازم ہے اور ان کا شکرانہ ادا کرنا سب پہ لازم ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، توجہ ہے نا پوری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ جسے بہترین امت کہا ہے، اللہ کی قسم میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس امت کا بہترین آدمی پہلے صدیق اکبر ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسلام کی انبیاء کے بعد دوسری بڑی شخصیت کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا حب ابی بکر و عمر، میرے ابو بکر کی محبت، میرے عمر کی محبت سب پہ لازم ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس طرح اللہ کریم نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، میرے ابو بکر کی، میرے عمر کی، میرے عثمان کی، میرے علی کی محبت کو اللہ کریم نے میری امت پہ فرض قرار دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اور کچھ نہیں جانتا، میں پورے یقین اور وثوق سے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو میں برملا کہوں گا اس عقیدے پہ جو حضور نے فرمایا جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں فرض ہیں، میرے ابو بکر کی، میرے عمر کی، میرے عثمان کی، میرے علی کی محبت میری امت پہ فرض ہے۔ اس پوری کائنات میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں، مشرق مغرب کو دیکھتا ہوں، مجھے ایک عقیدہ نظر آتا ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جس عقیدے میں چاروں کی محبت ہے اور کوئی عقیدہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، آپ کہیں گے او بھائی وہ تو بڑی بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، سر پہ مٹی ڈالتے ہیں، چہرے پہ تماچے مارتے ہیں، سینے کو چھلنی کرتے ہیں، کندھے اور سر پہ چھریاں چلاتے ہیں، کیا یہ محبت نہیں ہے؟ مجھے ایک حدیث آج تک نہیں ملی جو حضور رسالت مآب نے فرمائی ہو، مولا علی نے فرمائی ہو، حسنین کریمین نے فرمائی ہو، 12 ائمہ نے فرمائی ہو، یا ان کے شہزادوں میں سے کسی شہزادے نے کہا ہو کہ ایسا کرنا نہیں۔ میرے بھائیو، اگر گندگی، جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں پھول، گلاب کا پھول اگر سامنے آ جائے کوئی توڑنے نہیں جاتا، نیچے گندگی ہے، نیچے گندگی ہے۔ صحابہ کی عداوت کی گندگی دل میں رکھ کر اور پھر اہل بیت کی محبت کا اظہار کرنا، رب کعبہ کی قسم اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ محبت تب قبول ہوگی جب صدیق اکبر کی ہو، عمر بن خطاب کی ہو، عثمان غنی کی ہو اور مولا علی کی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان اہل بیت اطہار۔ پھر دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب کا دور مثالی دور تھا، بے شک ہم آنکھیں بند کر جاتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت میں تاریخ کا مطالعہ کریں، میں پوری ذمہ داری سے، الحمدللہ جی، اللہ حضور کے منبر پہ بیٹھنے والا شخص گناہگار، کم علم، کم عقل، ساری خامیاں میرے اندر ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم ہوں، میں نہیں کہہ سکتا اللہ کی قسم، میں علماء کا خادم ہوں، ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں۔ یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے، یہ دین کی برکت ہے، مجھ جیسے نکمے کو منبر پہ بٹھا دیا، لیکن میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ محبت وہی قابل قبول ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے، سبحان اللہ، عقیدہ وہی قابل قبول ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔
حق ہے جو قرآن و سنت سے نہیں ملتا وہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے، برملا کہا جاتا ہے۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ہم صحابہ کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو معاذ اللہ سارے کے سارے لکھا ہے، بڑے بڑے شیعہ نے لکھا ہے، بڑا کہا ہے کہ 4-5 صحابہ رہ گئے کلہم کافر ہو گئے۔ اللہ کی قسم، اگر دنیا میں صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور صحابہ مسلمان نہیں تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں۔ آپ کو بھول ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر نبی کے صحابہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ بے شک حق ہے جی، حق ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کی اتنا آیات بینات ان صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے ہے۔ اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں، سیدنا عمر بن خطاب کا دور مثالی تھا، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے، احادیث پڑھی ہے، علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے دور جنگ و جدال کا دور، جنگ و جدال کا دور، وہ تو تقدیر الہی کے سارے فیصلے۔ میں نہیں کہتا میری زبان جل جائے اگر میں کہوں کہ ان کے دور غلط تھا، نہیں، یہ تو میرے نبی نے پہلے سے بتا دیا۔ اور آج ایک چوڑا اور ہمارے جاہل قسم کے سنی کیا کہیں گے، UN کی رپورٹ ہے جی، حضرت علی کا دور بہترین دور تھا، اسلام دشمنوں کی رپورٹ ہے۔ آگے کیا جواب ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سویا۔ سوچیں، ذرا غور کریں اس بات پہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور بڑا سہانا دور تھا، اور اسلام میں 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا؟ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ مقننہ قانون بنانے والے ادارے، ہماری پارلیمنٹ، ہمارا سینٹ، یہ قانون بنانے والے ادارے ہیں۔ جو 74 کا آئین بنا، 200 کے قریب سکے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ کی تجویز کرتا ہے۔ باقی 200 سے اوپر جتنا تھوڑی سی سکے ہیں وہ تمام دوسری جماعتیں بھٹو کی مشاورت سے ہیں۔ 200 کے قریب سکے مولانا نورانی کی ہے تجویز کرتا ہے، اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی آئین اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، قرآن و سنت سے جو ٹکرائے گا نہیں بنایا جائے گا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، عمران خان کے دور میں، زرداری کے دور میں، بے نظیر کے دور میں، مشرف کے دور میں، ضیاء کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، اس گورنمنٹ میں کیا کیا آئین بنے۔ یہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے کی بات ہے، ایک آئین پاس کیا گیا، 18 سال کی لڑکی ہوگی شادی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں، 18 سال کا لڑکا ہوگا تب شادی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ یہ یورپ کا قانون ہے، بے حیائی پھیلے، برائی عام ہو جائے۔ غور سے سن لیں، ہم اس آئین کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اسلام سے غداری ہے، یہ قرآن و سنت سے عداری ہے، یہ دشمن پالیسی اسلام کے خلاف۔ یہ 18 سال کا آئین بنانے سے 9 سال کی بچیاں جوان ہو رہی ہے، کھاتے پیتے گھرانوں کی بچیاں 9 برس کی عمر میں، 10 برس کی عمر میں جوان ہو رہے ہیں، 14 سے 15 برس کی عمر میں بچے جوان ہو رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے بیٹا بیٹی جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کر دی جائے، تو یہ آئین قرآن و سنت کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اور پھر آئین، یہ کیسا آئین ہے؟ میری سمجھ سے ماورا ہے، جو وزیر ہے، جو ججز ہے، جو ادارے ہیں، ان سب کے لیے پیٹرول بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، بجلی بھی فری ہے، اور جس کی تنخواہ 35,000 بھی نہیں، مزدور اس کو سب کچھ دینا ہے۔ یہ کیا آئین ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آئین بنانے والے صحابہ کا انتخاب کیا، سارے کے سارے عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، مجتہد بھی تھے، صاحب الرائے بھی تھے۔ آج وہ آئین بناتے ہیں جو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، راشی بھی ہے، رساگیر بھی ہے، ملک دشمن بھی ہے، ملک کے غدار بھی ہے۔ وہ آئین بنائیں گے تو پھر ایسے آئین بنے گا۔
ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو پہلے نمبر پہ آئین بنانے والے ادارے، نمبر 2 ججز، عدلیہ سب سے مضبوط ترین محکمہ ہونا چاہیے۔ ججز بک جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں سب سے زیادہ تنخواہیں ججز کی تھی۔ انصاف نہ بکے، جس ملک میں جج بک جاتے ہیں ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پھر انتظامیہ، پولیس بھی اور فوج بھی انتظامیہ میں شامل ہے۔ یہ صحیح انتظام معاملات کو سنبھالنے والے ہوں۔ میں رب کعبہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک کوئی کمی نہیں۔ میرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ موسم دیکھیں تو آپ کو دنیا کے خوبصورت چاروں موسم یہاں ملیں گے۔ اگر آپ دریا دیکھیں تو دریا یہاں ملیں گے۔ اگر آپ صحرا کے علاقے دیکھیں، مجھے کئی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، اور دور دراز تک تو صحرا بھی پاکستان میں بڑے بڑے ہیں۔ اگر آپ پہاڑوں کا سلسلہ دیکھیں تو دور دراز تک پہاڑ، اگر آپ درختوں کو دیکھیں تو پھر آپ دور دراز تک، یہ آپ مری اس کا نام اس سائڈ پہ نکل جائیں آپ کو درخت نظر آئیں گے۔ تو سارے موسم بھی یہاں ہیں اور ساری نعمتیں بھی یہاں ہیں، اور جتنا سونا آپ کے ملک میں ہے اور جتنا ذخائر تیل کے گیس کے یہاں ہے دوسرے ممالک میں نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کی برکت سے، اسلام کے نام پہ ریاست بنی، اللہ نے ہمیں سارے وسائل دیے ہیں، ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو ہمدرد بن کے آیا تھا قوم کا ریاست کا نعرہ لگانے والا، وہ اتنا بڑا ظالم ڈکٹیٹر نکلا۔ آج آپ ذرا غور کریں کہ کیا صورتحال ہے۔ وزیر چل نہیں سکتا، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، پہلے قالین بچھاؤ۔ یہ کہاں اسلام ہے؟ ہماری وزیر اعلیٰ کے لیے لمبا قالین بچھایا جاتا ہے، آگے جا کے پودا لگانا ہے، لیکن قالین پہ جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر ان 3 اداروں کے ساتھ یہ جو سن ہجری شروع ہوا، آج یکم محرم الحرام ہے، آج 1447 ہجری شروع ہو چکا ہے، اسلامی سال کا پہلا دن ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ دسمبر اختتام سال ہوتا ہے، جنوری شروع ہوتا ہے، وہ عیسائیوں یہود و نصارہ کا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مساجد ہزاروں کی تعداد میں بنوائی گئی، علماء کا انتخاب کیا گیا، ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی۔ آج کتنے لوگ ہیں چھوڑو یار، مولوی دین بیچتے ہیں، ڈاکٹر مشورے کی فیس لیتا ہے، مولانا صاحب مجرم ہے۔ دنیا کے ہر محکمے والا، ہر بندہ پیسے لیتا ہے، علماء مجرم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ اچھی تنخواہیں علماء کی مقرر کی تاکہ دین کا کام چلے۔ یاد رکھنا یہ باتیں سراسر غلط ہیں، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ذرا ٹھنڈا رکھو۔ آپ اپنے ایک بیٹے کو دین نہیں پڑھنے دیتے، 95% آپ کے بچوں کو نماز نہیں آتی، اکثر کو کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کئی مرتبہ 60-70 برس کے نمازیوں سے کلمہ سنا، صحیح کلمہ نہیں آتا، حکمرانوں کو بھی نہیں آتا، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، سورہ کوثر تک نہیں آتی، کئی مرتبہ تلاوت کی نا، نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن علماء کے خلاف بڑے جلدی ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت تھی وہ دریاؤں پر بھی تھی، وہ صحراؤں پر بھی تھی، وہ پہاڑوں پر بھی تھی،
وہ غاروں پر بھی تھی، وہ فضاؤں پر بھی تھی، بے شک اور دنیا کا سب سے بڑا نظام عدل جو دنیا کو دے کر گئے ہیں، جب سے اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے، قیامت تک کے لیے سب سے بڑا عدل کا نظام سیدنا فاروق اعظم دے کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے جی، ان کا دور مثالی دور تھا، ان کے عدل و انصاف کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیتے تھے۔ جب دجلہ کی جانب آگے جانا تھا جہاد کے لیے، حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، کیسے بڑے لوگ تھے، دریائے دجلہ پہ پہنچے، کشتی نہیں ہے، جی دوسری جانب جانا ہے، جہاد کرنا ہے، کشتی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، آگے بڑھے، اے دریا تجھے حضور کی عظمت کا واسطہ ہے اور عمر بن خطاب کے عدل کا واسطہ ہے، الا خلیتنا، کیا تو ہمیں راستہ نہیں دے گا؟ اللہ، سبحان اللہ، اللہ زندہ باد، چلو میرے نام کا نعرہ کبھی نہ لگایا، زندہ باد، بس اللہ اس کے رسول کا نعرہ، ہماری کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائے صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب کے عدل کا واسطہ دیا، دریا نے راستہ دے دیا، اور علامہ اقبال آئے تو ان کی زبان بھی جھوم اٹھی، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، سبحان اللہ، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا عدل و انصاف اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا، زلزلہ آیا، میں کہتا ہوں ایک جگہ پہ اگر زلزلہ آ جائے، ایک عرب بندہ کھڑا ہو جائے، سارا زور لگائے، زلزلہ روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ آپ نے زور سے کوڑا مارا اور فرمایا اے زمین، تو اس بات کا اقرار نہیں کرتی کہ تیرے اوپر عمر عدل نہیں کر رہا؟ تیرے اوپر عمر عدل نہیں کر رہا۔ جب کوڑا مارا تو زمین کا زلزلہ بند ہو گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک زلزلہ نہیں آیا، قرب قیامت میں زلزلے آئیں گے، لیکن 14 صدیاں بیت گئی ہیں، زلزلہ نہیں آیا۔ یہ آپ کا عدل و انصاف۔ آج بیت المقدس 57 اسلامی ممالک ہیں، ہماری جنگ اسرائیل سے ایران کی ہوئی ہے، بیت المقدس کے لیے نہیں، اپنی بقا کے لیے ہوئی ہے، ابھی بیت المقدس کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ فاروق اعظم ایک غلام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے چلے اور وہاں پر بیت المقدس فتح ہو گیا، فاتح بیت المقدس اور ایران فتح ہوا۔ ذرا آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، ایران فتح ہوا، سب سے زیادہ مال غنیمت آپ کے دور میں آیا، پوری لسٹ بنائی گئی۔ لسٹ بنانے کے بعد جب آپ نے گنتی کی، اونٹ سے لے کر سوئی تک، سونا چاندی دراہم دینار، گھوڑے گدھے اونٹ اور غلام اور لونڈیے، سارا کچھ موجود تھا، رو پڑے۔ تو صحابہ نے کہا بالمومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ سنو سنو ذرا غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں روتا، اتنا مال غنیمت آیا ہے، آج ہمارے غریبوں کے حالات بدل جائیں گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جن کا زمانہ جاہلیت، چور بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، آج شام سے مال چلا ہے، ایک سوئی تک غائب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ جو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، پانی اوپر سے صاف ہو تو نیچے بھی صاف ہوتا ہے، جب پانی اوپر گندا ہو تو نیچے بھی گندا ہوتا ہے۔ حکمران آج ایماندار بن جائے، کس کی جرأت ہے وہ ملاوٹ کرے؟ بے شک بے شک، آگے جی اللہ اللہ، کس کی جرأت ہے وہ ظلم کرے؟
جی جی حق کے جی حضرت عمر بن خطاب کے عدل و انصاف، اس کی مثالیں 14 صدیوں کے بعد آج گورا بھی دیکھا تو برملا کہے گا عمر بن خطاب، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یورپ میں اللہ کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، بچہ پیدا ہوتا آپ نے وظیفہ شروع کر دیا، پھر ایک مزدور نے کام کیا، غیر شادی شدہ تھا، اس کی تنخواہ مقرر ہے، جب شادی ہو گئی 8 سے 10 گھنٹے نہیں کیے، یہ ہمارا تماشا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ فیکٹری والے ملوں والے 10 گھنٹے کر دیے، 12 گھنٹے کر دیے، 14 گھنٹے کر دیے، یہ بڑی ظالمانہ پالیسی ہے۔ تنخواہ جی 12 گھنٹے 14 گھنٹے پھر تنخواہ ملے گی، اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے آئین بنایا، یہ شادی شدہ نہیں تھا، اس کی ضرورت اتنا تھی، تنخواہ اتنا، اب شادی شدہ ہو گیا ہے، کام اتنا کرے گا، تنخواہ بڑھا دو۔ اولاد پیدا ہو گئی، خرچے بڑھ گئے ہیں، تنخواہ اور بڑھا دو، یہ پالیسی تھی عمر بن خطاب۔ سبحان اللہ رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیو، یہ باتیں ایسی ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں جو آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ برملا کفر کا اظہار ہو رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے۔ برملا